اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مکالمہ کیا تھا جو قرآن میں ہے، پوچھا تھا ان سے کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوچھا تھا میں نے ہر ایک سے کہ میں یہ اختیار دینے والا ہوں تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہوں، ان سب نے اس کو قبول کیا تھا آگے بڑھ کر۔ تو وہ جو اصل شخصیت ہے انسان کی، یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہاں سے جا کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں چند سوالات، یہ وہی سوالات ہیں، یعنی یہ کوئی عذاب کا سوال نہیں ہے۔ ایک اندراج ہو گیا آپ کا، پوچھ لیا انہوں نے کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کے کاغذات دیکھ لیے، جانے دیا، وہ یہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں رکھ دیا آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے عالم ارواح کا تصور باطل ہے، اور جو ہے نا کیس ناغامدی جو عالم ارواح کا تصور پیش کر رہا ہے یہ بالکل ہی باطل ہے۔ پچھلی قسط بھی دیکھنی ہے، یہ بھی قسط دیکھنی ہے، یہ سارا مواد رکھ کے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، سورت جو ہے نا کیسنا 88 ہے، اور جو ہے نا کیسنا آیات نمبر 46 سے لے کے جو ہے نا کیسنا آپ نے 47 تک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا جو ہے نا کیسنا اس قوم کو ڈراؤ جو ہے نا کیسنا ان کے پاس نبی نہیں آیا، آپ ڈرائیں انہیں تاکہ یہ نصیحت پکڑیں۔ شروع سے لے کر جو ہے نا کیسنا جو اللہ پاک نے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم میں نبی بھیجا۔ شروع انسانیت پیدا ہوئی تو پھر ان سلسلہ چلا، پھر انہی میں سے نبی بنا کے اللہ پاک نے جو ہے نا بھیج دیا، اور نصیحت بھی بھیج دی، اور جو ہے نا اسی لیے بھیجی تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور اسی نصیحت میں یہ کہا جاتا تھا جو ہے نا کیسنا ایک مرنے کے بعد زندگی شروع ہونے والی ہے، اور کبھی تم اس کے منکر نہ ہو جاؤ، پھر موت کے بعد تم کہو یہ اللہ ہمیں کیوں پینا جو ہے نا کیسنا پکڑتا ہے جو ہے نا کیسنا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہے نا کیسنا اس کو اس نصیحت میں بتایا جاتا، اور اس کی وضاحت خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے کی ہے، اور سنیں ذرا، اسی آیات میں ہے، سورۃ 28 آیات نمبر 47۔ اور اگر یہ نہ ہوتا جو نا کیسنا انہیں ان کے اعمال کے سبب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، بس ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ہوتے ہم امن والے۔ تو اگر جو ہے نا کیسنا یہ اس میں بات سمجھائے گی، جو اگر میں رسول نہ بھیجتا تو یہ انسان تو سمجھدار ہے، یہ کہتا اللہ تو نے تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، ہدایت ہوتی تو ہم چلتے۔ تو یہ حجت ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک سلسلہ تھا، ان کو بتایا جاتا تھا جو موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور حجت تمہاری ختم ہوگی، اور ہدایت تمہارے پاس آپ ہی، اب بھی ساری انسانیت کے پاس اللہ کی ہدایت آ گئی ہے، حجت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بات شروع والے انسانوں سے نہ جو ہے نا کیسنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہی گی، اور اس کے بعد یہ ہدایت مکمل پہنچ چکی۔ اب سب کو پتہ ہے یہ قرآن اللہ کی ہدایت بھیجی، اب کوئی پڑھے نہ سمجھے وہ اس کا مسئلہ ہے، حجت ختم ہوگی، موت کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور جو ہے نا کیسنا یہ جس آیات کا جو نا گامدی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، اس آیات کو بھی سن لیں جڑا نا کیسنا۔ یہ گامدی صاحب نے جو ہے نا کہ سورۃ 7 ہے، اور آیات نمبر 173 میں دیکھ لینا ہے۔ اس میں تو اللہ پاک نے جو ہے نا واضح طور پہ فرمایا ہے جو میں نے انسانیت پیدا کی پشت در پشت، پیڑھی در پیڑھی، سلسلہ چلایا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب نبی ایک ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کی بات اللہ کی مخلوق سے ہو رہی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے، نبی کہہ رہا ہوتا ہے جو یہ زمین آسمان سارا کچھ کس نے بنایا ہے، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، رب نے بنایا، تو وہ گواہی تو وہ خود دے رہے ہوتے ہیں رب کی، اور آپ بھی جس سے پوچھو تو وہ کہیں گے یار یہ سارا کچھ کسی نے بنایا ہے، کمال کا بنایا، تو گواہی اس نے دے دی۔ اب اسی بات کو ہم سیدھا نبی ایک ذریعہ ہوتے نا، اگر اسی بات کو اگر ہم سیدھا رکھیں، رب پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، یہ سارا کچھ کس نے بنایا، تو ہم کہیں گے نا یہ رب تو نے بنایا ہے نا۔ تو وہ ایک نبی ذریعہ ہوتا ہے، وہی پوچھ رہا ہوتا ہے نا جو نا اللہ کہہ رہا ہے اس سے پوچھو یہ کس نے سارا کچھ بنایا ہے، اور تمہیں کس نے پیدا ہے، اور تم اس پر گواہ ہو نا جو کوئی رب ہے جو اس نے بنایا ہے، تو پھر وہ رب نے ہدایت بھیجی ہے اور مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ ہاں تو یہ ہدایت آ چکی ہے جو نا کیسنا اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور کبھی تم جو ہے نا کیسنا پھر نا موت کے بعد بھی زندگی ایک بتائی جا رہی ہے، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، اور نا کیسنا اور کبھی تم
قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ یہ قیامت کا تصور جو پیش کیا ہے نا اس غامدی نے، یہ سب غلط پیش کیا ہے۔ میرا ایک قیامت کا تصور آنے والا ہے، وہ قرآن کے آیاتیں پیش کروں گا اور میں سمجھاؤں گا، تمہیں سب کو سمجھ آ رہا ہے قیامت ہے، کون کون سی قیامتیں ہیں، کہاں کہاں ہیں، وہ سارا کچھ اس میں بتایا جائے گا۔ بھی ان کو کہا جاتا تھا جو موت کے بعد ایک زندگی ہے ہر انسان کو، اب بھی کہا جا رہا ہے، تو اس کے تو منکر ہو۔ تو پھر موت کے وقت جو زندگی شروع ہو تو پھر تم یہ کہو جو اللہ ہم غافل تھے، ہاں، اور یا یہ کہو جو کہنا شرک تو اس سے قبل ہمارے باپ دادا کرتے آئے اور ہم اس کی اولاد ہوئے، ہاں پشت در پشت چلے، اور ہمیں تو اللہ ہلاک کرتا ہے، اور اس پر جو ہمارے پیو دادا نے دین دیا، اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی موت کے بعد، کیونکہ میری حجت اللہ پاک فرما رہے ہیں پوری ہو چکی ہے، موت کے بعد نہیں، موت کے بعد سوالات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس آیات میں بتایا جا رہا ہے، جس کا آیات سب مسلمانوں نے غلط ترجمہ کیا۔ عالم ارواح میں بات ہوئی، وہ عالم ارواح میں کہاں سے بات ہوگی بھی؟ عالم ارواح کا تصور بالکل ان کے مطابق لیا جائے تو وہ بھی غلط ہے۔ وہ کیسے غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں عالم ارواح میں اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنا اللہ بالکل تو ہمارا رب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا جو جتنی روحیں ہیں وہ ساری سمجھدار ہیں، وہ عقل مند ہیں، وہ شعور رکھتی ہیں، وہ رب کو پہچانتی ہیں، اپنے آپ کو بھی پہچانتی ہیں، اپنے آپ کو بھی پہچانتی ہیں، اور رب کو بھی پہچانتی ہیں۔ اور اسی میں آپ دیکھیں جو کتنے لوگ مر جاتے ہیں جوانی سے پہلے، وہ نوجوان بچے جو سارا جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، پیدائش سے لے کے پہلے وفات پا جاتے ہیں، کتنے ہیں کثیر۔ تو وہ کہتی نہیں اللہ ہمیں کس کھاتے میں ڈال رہا ہے بھی؟ وہ جوانی کے بعد وہ مزے کریں گے، انسان کی زندگی تو جوانی کے بعد شروع ہوتی ہے، پہلے تو نادانی کی ہوتی ہے، ہم تو پہلے مر جائیں گے، تو ہم کس کھاتے میں اللہ جائیں گے؟ ہمیں کیوں بھیج رہا ہے؟ اور کون سی آزمائش ہے؟ وہ آزمائش کا تصور ہی ان کا غلط ہے۔ آزمائش کے معاملے میں میرے ویڈیو آئیں گے، اس کو سننا۔ وہ بھائی ہمیں کس اللہ پاک کھاتے میں ڈال رہا ہے؟ تو یہ بات بھی انہوں نے کہنی تھی، ہمیں کس کھاتے میں ڈال رہا ہے؟ جوانی کے بعد مزے وہ کریں گے، زندگی تو جنتی ان کی ہے، تو ہم تو پہلے اس سے مر جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر وہاں کہا گیا تو ہمیں شعور نہ ہوتا، یہاں پہ وہاں تو میرے کو مکمل شعور ہے، رب کو مانو، اور یہاں ہم بھول گئے ہیں، اور پھر ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ سارا فلسفہ غلط ہے، غامدی کا غلط ہے۔ میری ویڈیو سب پر شیئر کرو، اور غامدی کو کوئی تم غلط ہو اپنا تصور ہی غلط پھیلا رہے ہو، سارے مسلمان عالم ارواح کا تصور غلط بات ہے، اور ترجمہ ہی قرآن کریم کی آیاتوں کا غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو ساری آیاتوں میں اللہ پاک نے فرمایا جو حجت ختم ہو جائے۔ میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو، ان حوالوں کو نوٹ رکھنا ہے۔ ہاں، پچھلے پروگرام میں نے حوالے دیے اور اس میں بھی حوالے دے رہا ہوں، یہ سارے حوالے نوٹ رکھو۔ یہ تو اللہ پاک کا سلسلہ تو یہ جو حجت ختم ہو جائے، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے۔ انسان یہ نہ کہ جو اللہ تو میں نے میرے پاس ہدایت بھیجتا تو میں ہدایت پر چلتا، تو یہ سارے سلسلے ختم۔ یہ حوالہ نوٹ رکھو۔ سورت ہے 28 اور آیات نمبر ہے 46 سے لے کے آپ نے 47 تک پڑھنا ہے، بلکہ 55 تک پڑھ لینا ہے۔ اور سورت 77 ہے اور آیات نمبر 6 سے لے کے 7 تک۔ سورت 36 سے آیات نمبر 70 ہے۔ سورت 20 ہے آیات نمبر 133 سے لے کے 135 تک پڑھنا ہے۔ اور سورت 7 ہے آیات نمبر 163 سے لے کے 170 تک۔ اور سورت 7 ہے آیات نمبر 182 سے لے کے 185 تک آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یہ میں نے حوالے آپ کو دے رہی ہیں، اس میں ساری بات سمجھائی گئی ہے جو یہ حجت ختم کرنے کے لیے۔ ایک زندگی یہ ہے، ایک زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے، موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ انسان کے پاس اللہ کی ہدایت پہنچ چکی ہے، اللہ کی ہدایت پہنچ چکی ہے۔ اب آگے اس کی مرضی ہے، جو ہدایت پر جو چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ جو ہدایت کے مطابق نہیں چلے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر اپنی اصلاح کریں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق آگے یہ بات بھی رکھیں۔ اور میرا نمبر ہے 0334738901۔ اگر آپ نے اگر کوئی رات کو بات کرنی ہے تو میں رات کو 9 بجے اصل میں فارغ ہوتا ہوں۔ پہلے میں مزدوری اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، تو 9، 10، 11 بجے آپ نے میرے سے رابطہ کر لینا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کبھی رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یار مزدور آدمی کہیں مصروف ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے،
اور جتنی کوشش ہو سکے اس بات کو آگے پھیلائیں کہ یہ مسلمانوں کا تصور غلط، یہ قرآن اور بات کہہ رہا ہے، یہ مسلمان غامدی ہو گیا، ذاکر نائب ہو گیا، جتنے بھی ہیں یہ سارا تصور غلط پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے، ایسی بات کہنا ہی قرآن کے خلاف ہے۔ اور یہ تصور بھی جو ہے نا کہ اسلام تابعین کے بعد مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا گیا، تاکہ یہ جو قرآن تو بند رہے اور یہ ہدایت آگے پہنچاتے رہیں، تاکہ دوسری کتابیں اللہ کا دین سمیت پہنچاتے رہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔